کو نہیں گنا گیا، ان کے افراد کو نہیں گنا گیا، ان کے ڈیٹا کو لاگ ان نہیں کیا گیا، اور پھر ان کے ڈیٹا کو ان کے ساتھ شیئر نہیں کیا جا رہا، تو پہلا مطالبہ یہ ہے کہ دوبارہ مردم شماری کرائی جائے، نجی شعبے کے انیومریٹرز اور شمار کنندگان کو لے کر، پہلا مطالبہ دوبارہ کرائی جائے۔ دوسرا مطالبہ 8300 کی طرز پر ایک کوڈ دیا جائے اور ہر گھرانے اس کے سربراہ کو رسائی دی جائے اس کے موبائل فون پر کہ اسے گنا گیا ہے نہیں گنا گیا، وہ اس نمبر کو ڈالے، اپنا NIC نمبر ڈالے تو اس کے موبائل فون پر اس کے اندراج، اس کا نتیجہ سامنے، اس کے اعداد و شمار سامنے آنے چاہیے اس کے موبائل پر۔ ہمیں ایکسیس چاہیے بھائی، یہ موبائل ٹیکنالوجی، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، جب ووٹر لسٹ شیئر کی جا سکتی ہے 8300 پر، تو مردم شماری کا اندراج بھی شیئر ہونا چاہیے اس کی شفافیت کے لیے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر مردم شماری شفاف نہیں ہے، صاف اور شفاف، تو پھر آئندہ ہونے والی حلقہ بندیاں بھی صاف اور شفاف نہیں ہوں گی، آئندہ ہونے والے انتخابات بھی صاف اور شفاف نہیں ہوں گے۔ اگر مردم شماری میں باریک کام ہوا، متعصبانہ مردم شماری ہوئی، غیر منصفانہ مردم شماری ہوئی، غیر حقیقت پسندانہ ناقابل یقین نتائج دیے گئے اور دھاندلی ہوئی مردم شماری میں، تو پھر حلقہ بندیوں میں بھی دھاندلی ہوگی۔ ظاہر ہے ایسی مردم شماری پر ہونے والی حلقہ بندیاں بھی دھاندلی زدہ ہوں گی، اور پھر ایسی دھاندلی زدہ مردم شماری اور حلقہ بندیوں پر ہونے والے الیکشنز بھی دھاندلی زدہ ہوں گے۔ تو میرے خیال میں آج ہم پاکستان کے ریاستی اداروں، پاکستان کی وفاقی حکومت کو سینسس کمیشن اور الیکشن کمیشن اور ریاستی اداروں میں تمام جملہ ادارے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ پاکستان کی عدلیہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو، ہم ان سب کو بھی یہ شکایتوں کا پلندہ بھیج رہے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ مردم شماری، قومی تعمیر و ترقی، منصوبہ بندی، وسائل کی منصفانہ تقسیم اور مساوی ترقی کا یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے، اس کی بنیادی اہمیت ہے۔ مردم شماری غلط تو حلقہ بندی غلط، منصوبہ بندی غلط، تعمیر و ترقی کا عمل غلط، فنڈز کی تقسیم غلط، غیر منصفانہ، پھر حلقہ بندیاں غلط تو الیکشنز غلط۔ یہ سب کچھ اگر کراچی کے ساتھ، اور کراچی میں ایک بڑی آبادی پاکستان بنانے والوں کی موجودہ نسل ہے، انہوں نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ انہی کی آبادی اور ان کے ساتھ رہنے والے ہر سندھی، بلوچ، سرائکی، ہزارے وال، کشمیری، گلگتی، بلتی، پختون، ان سب کی، بنگالی، ان سب کی آبادی کو کم کر کے دکھایا جائے، جو ان کے شہر ہیں ان کی آبادی کو کم کیا جائے، دبایا جائے۔ اس لیے پاکستان میرے آباء و اجداد نے نہیں بنایا تھا کہ میرے شہر کے مہاجروں، سندھیوں، بلوچوں، پختونوں، سرائکیوں، ہزارے وال، کشمیریوں کو نہ گنا جائے۔ آپ نے کیا پوائنٹ دیا تھا؟ بجلی کے میٹرز۔ اچھا، بجلی کے میٹرز، ریزیڈنشل بجلی کے ریزیڈنشل کنزیومرز کراچی میں 45 لاکھ ہیں، یہ کہ الیکٹرک کا ڈیٹا ہے، 45 لاکھ۔ اب 45 لاکھ صرف ریزیڈنشل اگر ہیں تو 5 افراد 6 افراد سے اوسطاً ضرب دیں، بغیر میٹر کنڈا الگ ہے، کنڈا الگ ہے، بغیر میٹر کے، بالکل صحیح۔ تو اندازہ لگا لیں اگر وہ 5-10 لاکھ وہ بھی ہیں کنڈے والے 10 لاکھ، تو 55-60 لاکھ ریزیڈنشل یونٹ ہے۔ 5 افراد کم سے کم بھی کر لیں
ضرب دیں تو 3 کروڑ تو سیدھی سیدھی یہ آبادی ہو جاتی ہے، سیدھا سیدھا 60 لاکھ بجلی کے کنزیومرز، 10 لاکھ 15 لاکھ کنڈے والے، 45 لاکھ میٹر والے، 5 سے ضرب دیں 60 لاکھ کو، 3 کروڑ کا فگر تو یہ آ رہا ہے۔ تو پھر یہ صوبائی حکومت نے بہت باریک کام کیا، اپنے اجارہ داری کو وسائل پر، اقتدار پر، اختیار پر، اور کراچی جیسے قومی شہر پر اپنے ناجائز قبضے، غیر آئینی غیر قانونی قبضے کو قائم و دائم رکھنے کے لیے پی ایم ایل این کے ساتھ شاید مکا کر کے پہلے 2008 کی چھٹی مردم شماری کے ہاؤس کاؤنٹ کو مسترد کیا، 3 سال ہوا 2008 سے 2011، اسے مسترد کیا، اسکریپ کیا، دوبارہ شروع کیا، اور 2017 میں اپنی مرضی کا ہاؤس کاؤنٹ کرایا، جیسے ابھی اپنی مرضی کا کرایا کہ اندرون سندھ میں 15% کا اضافہ اور کراچی میں 7% کا، ناقابل اعتبار، ناقابل فہم۔ تو اب ان اعداد و شمار کو اگر سامنے رکھیں تو میرے میڈیا کے دوستوں، میڈیا کے بھائیوں، میڈیا ہاؤسز، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، میں آپ سے بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری بقا سلامتی کا سوال ہے، ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے، ہمیں دیوار سے لگایا نہیں جا رہا، دیوار میں چنوایا جا رہا ہے، زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ تو ہم اس پر احتجاج کرتے ہیں اور پرامن احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں، عدلیہ سے بھی رجوع کریں گے، ریاستی اداروں کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑیں گے، اور وفاقی حکومت سے بھی کہیں گے کہ اب ہمیں بتائیں کہ وفاقی حکومت میں رہنے کا ہمارا کیا جواز رہ جاتا ہے۔ اس دھاندلی کے بعد میرا یہ سوال ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم وفاقی حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں، لیکن ہمارا وفاقی حکومت میں رہنے کا کیا جواز ہے بھائی، جب ہمارے ساتھ مسلسل کیسے ایکسیس دی، بلوچستان کو تو ایکسیس نہیں دی، پنجاب کو تو ایکسیس نہیں دی، کے پی کے کو تو ایکسیس نہیں دی، عام شہری کو تو ایکسیس نہیں دی، سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں جنہوں نے کراچی کو اپنی کالونی بنایا، یہاں ایف پی سی سی آئی، کے سی سی آئی، کراچی کی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی ایسوسی ایشنز اور انجمنیں کہتی ہیں کہ ہماری زمینوں پر سے ناجائز قبضہ خالی کرایا جائے، جو سندھ کے وڈیروں جاگیرداروں نے کیا، بورڈ آف ریونیو کے حکام نے کیا، کے ڈی اے، ایم ڈی اے، ایل ڈی اے کی انتظامیہ نے کیا، ضلعی اور ڈویژن کی انتظامیہ نے یہ قبضے کرائیں۔ اگر یہ قبضے خالی نہ کرائے گئے تو ہماری وائٹ منی کو لے کر اگر ہم ملک سے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں سہولت دے یہ ایف پی سی سی آئی کے اکابرین جن کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ ہم نے اظہار یکجہتی کیا تو معاشی قتل عام، سیاسی قتل عام اور عدالتی قتل عام، کوٹا سسٹم نہیں ہے، غیر آئینی ہے، ڈومیسائل سسٹم، جعلی ڈومیسائل پہ ہمارے شہروں میں باقی سب کو روزگار ملتا ہے، ہمارے بچوں کو روزگار نہیں ملتا۔ تو اب بتائیں کہ اس کے بعد ہم انصاف کے لیے کس در پر جائیں، کس کا در کھٹکھٹائیں، ہم کہاں جائیں؟ ہمارا یہ سوال حکومت پاکستان سے، ریاستی اداروں سے، اسٹیبلشمنٹ سے، افواج پاکستان سے اور عدلیہ سے کہ ہم انصاف کے لیے کس در کو کھٹکھٹائیں، ہم کہاں پر جائیں، کس فورم پر آواز اٹھائیں، ہمیں بتایا جائے۔ تو یہ انیومریٹر سرکاری صوبائی حکومت کی زیر نگرانی ہونے والی مردم شماری، انیومریشن، ان کے صوبائی انیومریٹرز کے ذریعے ہونے والی مردم شماری ہمیں منظور نہیں ہے، دوبارہ کرائی جائے، ایکسیس دی جائے ہر شہری کو، ہم وفاقی حکومت میں ہمارا بھی حق ہے، ہمیں ڈیٹا تک رسائی دی جائے، ڈیش بورڈ تک رسائی دی جائے، اور یہ جو ہمارے ساتھ جو ناانصافی ہو گئی ہے،
ہمارے ان خدشات کا ازالہ کیا جائے، ہمیں انصاف دیا جائے، ہمیں پاکستانی تسلیم کیا جائے، ہمیں بھی برابر کا شہری تسلیم کیا جائے، اور ہمیں بھی اسی طرح گنا جائے جس طرح پاکستان کے باقی شہروں میں مردم شماری ہو رہی ہے، چاہے وہ لاڑکانہ، دادو، شکارپور ہو، چاہے وہ لاہور، پنڈی، ملتان، بھاولپور ہو، چاہے وہ کوئٹہ، سبی، چاہے وہ گلگت بلتستان کے علاقے، چاہے وہ آزاد کشمیر ہو، چاہے پاکستان کا قبائلی علاقے ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، جس طرح وہاں مردم شماری ہو رہی ہے، جس طرح بلوچستان میں ہو رہی ہے، اندرون سندھ ہو رہی ہے، کے پی کے پشاور میں، ہمیں بھی اسی طرح گنا جائے، ہمارے ساتھ یہ زیادتی نہ کی۔ ڈاکٹر فاروق صدر صاحب یہ بتائیے گا، جس وفاقی حکومت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں وہی وفاقی حکومت آپ کے مساکین کے سہارے کھڑی ہوئی ہے، تو کیا یہ عوام کے ووٹوں کے ساتھ تعمیل نہیں ہے؟ میرے خیال میں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہاں تک تو بات کہہ دی کہ ہم نے وفاقی حکومت سے اس بات کا جواب مانگا ہے کہ وفاقی حکومت میں رہنے کا ہمارا کیا جواز ہے، جب ہمارے ساتھ ناانصافیوں پر ناانصافی ہو رہی ہے، مسلسل بغیر کسی بریک کے، کوئی اس میں وقفہ نہیں ہے، کوئی بریک نہیں ہے، اور ہمارے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کیا جا رہا ہے، ہمیں گننے سے انکار کیا جا رہا ہے، ہمارے وجود سے انکار کیا جا رہا ہے، ہمارے پاکستانی ہونے سے انکار کیا جا رہا ہے۔ ان سارے سوالوں کے جواب چاہیے، ورنہ کوئی جواز نہیں ہے ہمارا وفاقی حکومت میں رہنے کا۔ میں یہیں تک آج بات کر سکتا ہوں، اس سے آگے میں فی الحال بات نہیں کر سکتا۔